السلام علیکم دوستو، کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر پریشانی یا افسردگی کا سامنا کرتا ہے، لیکن یہ وہ معاملات نہیں جو انسان کے خوش رہنے کی فیصلہ سازی کریں، بلکہ وہ ہماری روزمرہ کی عادات ہوتی ہیں جو ہماری شخصیت کا حصہ بن کر ہمیں خوشی یا افسردگی کا احساس دلاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 10 عادات کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کے خوش نہ رہنے کا سبب بنتی ہیں اور ہم کس طرح ان عادتوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کو بہت زیادہ جج کرنا۔ جب آپ کسی دوسرے شخص کو بہت زیادہ جج کرتے ہیں تو اس بات سے دوسرے شخص کے بارے میں کم بلکہ آپ کی شخصیت کا زیادہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں۔ ایک تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ جب انسان دوسرے انسان کے بارے میں جتنا زیادہ مثبت سوچ رکھتا ہے وہ خود کو اتنا ہی خوش اور مطمئن تصور کرتا ہے، کیونکہ جب انسان میں دوسروں کو زیادہ جج کرنے کی بری عادت پائی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اس سوچ میں رہتا ہے کہ سامنے والا شخص اس کا دوست ہے یا دشمن، اور جتنا زیادہ انسان یہ بات سوچتا ہے اتنا ہی وہ دوسروں میں خامیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر ججمنٹس ہمارے خود کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں اور ہم ان کی بنا پر دوسروں کو جج کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اپنی ویل بینگ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو جج یا ہیٹ کرنا بند کر دیں۔ نمبر 2، انہیپی لوگ اوور تھنک اور اوور ری ایکٹ زیادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے سے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بات دوسرے لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو وہ ان لوگوں کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی آپ ایسی صورتحال میں پھنسے ہوں تو یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ آپ کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جتنا کلیئرلی آپ اس مسئلے کی اچھی اور بری صورتحال کو سمجھ پائیں گے اتنا ہی آپ اپنی اوور تھنکنگ اور اوور ری ایکشن کو کنٹرول کر پائیں گے۔ نمبر 3، پریشانی اور مشکل وقت میں غلط کاموں اور ڈرگز کا سہارا لینا۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو انہیپی لوگوں کو انہیپی ہی رکھتی ہے۔ جو لوگ اپنی پریشانیوں اور مشکلات سے بچنے کے لیے غلط کاموں یا پھر نشہ آور چیزوں کا سہارا لیتے ہیں وہ اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کی بجائے بڑھاتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بار بار اپنی پریشانیوں کو دبانے یا ان سے بھاگنے کی بجائے بہتر ہے کہ ایک ہی بار ہمت سے ان کا سامنا کر لیں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے سیلف کنٹرول کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 4، انہیپی لوگ پیسوں اور چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ایک تحقیق جس میں یہ پتہ چلانے کی کوشش کی گئی کہ مٹیریلسٹ لوگوں کا ان کی لائف سیٹسفیکشن پر کیا اثر پڑتا ہے تو اس میں یہ پتہ چلا کہ مٹیریلسٹ لوگ خود کو بہت کم خوش قسمت محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی مجموعی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے اور بہت سارا پیسہ اور دولت اکٹھی کرنے کے باوجود بھی انہیپی ہی رہتے ہیں۔ لہٰذا اپنا مین فوکس پیسہ، بنگلہ، گاڑی وغیرہ ان چیزوں پر نہ رکھیں بلکہ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، ڈائٹ کا خیال نہ رکھنا۔ 2017 کی ایک ریسرچ میں یہ پتہ چلا کہ خراب ڈائٹ کا انسان کے ڈپریشن سے کافی زیادہ تعلق ہے، اور ریسرچ میں جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا تھے انہوں نے اپنے جذبات اور طبیعت میں بہت زیادہ بہتری محسوس کی جب انہوں نے اپنی ڈائٹ کو بہتر کیا۔ ہر کھانے میں آپ جس فوڈ کا انتخاب کرتے ہیں وہ آپ کی ہیپینس کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے، لہٰذا ہر کھانے کو اپنے لیے فیول کی طرح لیں اور ہمیشہ ہیلدی فوڈز کا انتخاب کریں، مثلاً پھل، سبزیاں وغیرہ۔ نمبر 6، اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچنا۔ جب آپ اپنے ماضی کے بارے میں سوچ کر ریگریٹ محسوس کرتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں سوچ کر فکر مند ہونے لگتے ہیں تو آپ کے لیے موجودہ صورتحال کو مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح نہ آپ اپنے پاسٹ اور فیوچر سے خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنے پریزنٹ سے۔ اسٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنے ماضی کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں ان کے سٹریس اور ڈپریشن میں جانے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے لو کانفیڈنس سے۔ لہٰذا اگر آپ سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں اور خوش رہنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پریزنٹ میں جینا سیکھیں۔ نمبر 7، مایوس رہنا۔ انہیپی لوگوں میں کافی زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا نیگیٹو ہی ہوگا، اور اگر کبھی کچھ اچھا ہو بھی جائے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ خوشی بھی عارضی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آخر آپ کو یہ نیگیٹو تھاٹس کیوں آتی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ خود کو نیگیٹیوٹی کی طرف جانے سے روکیں گے اتنا ہی آپ اپنی انہیپینس کو ہیپینس میں کنورٹ کر سکیں گے۔ نمبر 8، سیڈنٹری لائف سٹائل۔ انہیپی لوگوں کی لائف سٹائل میں فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہوتی ہیں۔ ہماری مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور جب ہم دونوں میں سے کسی ایک پر کام نہیں کرتے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ دوسری پر پڑتا ہے۔ روزانہ ورک آؤٹ کرنا ہماری باڈی میں موجود ہارمونل سسٹم کو بیلنس رکھتا ہے، اور جب آپ اپنی ڈیلی روٹین میں زیادہ موو نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی واک پر جاتے ہیں تو آپ اپنی طبیعت میں بوجھ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اپنی روٹین میں ایکسرسائز اور ورک آؤٹ ضرور شامل کریں۔ نمبر 9، اکیلے اور انہیپی لوگوں کے ساتھ رہنا۔
تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ الگ رہتے ہیں یا اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ان کی لائف سیٹسفیکشن دوسرے لوگوں کی نسبت کم ہوتی ہے اور ان لوگوں میں ہیلتھ پرابلمز بھی کافی پائے جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنی ہی طرح کے ان ہیپی لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے اپنی اس بری عادت کو بدلنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو خوش رہتے ہوں اور مشکل صورتحال میں آپ کو امید والا راستہ دکھاتے ہوں اور آپ کی بری عادتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ نمبر 10، دوسروں کو جلدی معاف نہ کرنا۔ ان ہیپی لوگوں کے لیے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ صورتحال بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا ٹرسٹ خراب کرتا ہے، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنا غصہ اور ناراضگی اپنے دل میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے خود کو متاثر کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی ویل بینگ کو امپروو کرنے کے لیے چاہیے کہ ہم خود پر غور کریں کہ ہمیں کب زیادہ غصہ آتا ہے اور کب ہم اپنا سیلف کنٹرول کھونے لگتے ہیں اور ہمارے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس آنے لگتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔